अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुध को रोज होने वाली ज्वाइंट सेटिंग में हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत साबित कर दी। हफ्ता पहले हुकूमत जिस गैर यकीनी का शिकार नजर आ रही थी और इत्तेहादी जमातें जैसे खुलकर अपने तहफ्फुजात का इजहार कर रही थी, वो सब का सब चश्मे ज़दन में सेटल हो गया और हुकूमत ने अपने दो अहम तरीन मुतनाज़े बिल्स अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और तारकीन वतन के लिए वोट का हक समेत करीबन 36 कवानीन मंजूर करवा लिए। सभी इत्तेहादियों ने वोट दिया। इस लेजिस्लेशन से जहां हुकूमत और इदारों के दरमियान दूरी का तासुर जायल हुआ, वहीं हुकूमत की मजबूती का तासुर उभरा है। वहीं ये तासुर भी उभरा कि हुकूमत का इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद भी किसी खतरे से दो चार नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि कानून साजी हो गई है, लेकिन क्या तैयारी भी हो जाएगी कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए ही हो सके? अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर आर 1000 स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। अब देखिए हालात क्या करवट लेते हैं। ऑपोजिशन बहुत पुरएतमाद थी कि हुकूमत की पुश्त पर खड़ी ताकतें अब न्यूट्रल हो चुकी हैं। अब ऑपोजिशन क्या सोच रही है? क्या ऑपोजिशन अब भी अदम एतमाद की तहरीक का सोच रही है? दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक अहम बयान दिया है कि रियासत इंतहा पसंदी के चैलेंज से निमटने के लिए उस कदर तैयार नहीं जिस कदर उसे होना चाहिए। हमें अमेरिका से कोई खतरा नहीं, हमें यूरोप से कोई खतरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े खतरे से आज दो चार है। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं? इस बयान की टाइमिंग भी अहम है। जब हुकूमत एक मुतहारिब गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है और हाल ही में एक मजहबी तंजीम से मुआहिदा भी कर चुकी है, जिसको माजी में हुकूमत ने अज खुद इंतहा पसंद कहकर बैन करने की कार्रवाई का आगाज किया था। तीसरी तरफ साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का एक बयान हल्फी भी खबरों में है, जिस पर आइंदा अदालती कार्रवाई अगले हफ्ते होना है। लेकिन इस बयान के बाद के हालात ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर रुखसाना जुबैरी साहिबा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब आपकी तरफ आएंगे। आगाज़ उसी बात से, इजलास बुलाने से 2 दिन पहले तक हुकूमती इत्तेहादी, हमारी बातचीत भी हुई हुकूमती इत्तेहादियों से, सरगोशियों में नहीं खुलकर हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, एक एक बात पर तनकीद कर रहे थे, आपकी पॉलिसीज़ को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को, उनके फैसलों पर, यहाँ तक कि इंतखाबी इस्लाहात, ईवीएम, ये भी तनकीद की जद में था। ये 2 दिन में क्या जादू किया आप लोगों ने कि सब राम हो गए, सब काम भी हो गए? आयशा बख्श, क्या उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था? नहीं, उनका एक ही मुतालबा था कि हमें थोड़ा तफसील बताया जाए ताकि हमारे ज़हन में अगर कोई सवाल में है तो इस गवर्नमेंट ने बैठ के जितने भी हमारे जो फ्रेमवर्क में काम करने वाले लोग थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उनको बिठाया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने उनको ब्रीफिंग दी कि ये मशीन किस तरह काम करेगी और ये सिस्टम कैसे होगा। तो उसके बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए थे। तो उसमें कौन सी इबाम वाली बात है जिसके ऊपर इतना शोर होगा है? क्या जितने भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो के ज्वाइंट सिटिंग में आए हैं, तो कोई ऊपर से तो आए नहीं है। अपोजिशन का भी कोई बंदा नहीं तोड़ा गया। अपोजिशन का मौक़िफ़ ये था खुदा न खास्ता कि ये वो कोई मुखालफत इसकी नहीं बिलों की कर, वो तो गवर्नमेंट गिराने आए थे। किसी ने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है। नियाज़ी साहब, वैसे किसी घर में कोई मसला हो जाए, नियाज़ी साहब किसी घर में मसला हो जाए तो उस घर का बाप परेशान हो जाता है। अगर औलाद बाहर जाके ऐसी बातें करे अपने वालिद को लेकर और उनके फैसले को लेकर, तो कहते हैं जी औलाद ना खल्फ निकली या फिर बाप की बात नहीं सुनती। इसका मतलब है कि हुकूमत के साथ जो औलादें जुड़ी हैं काफी ताबेदार हैं और आप लोग मुतमईन थे कि खड़े रहेंगे यहीं पर। नहीं, हमारे कुलीग हैं, हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ अलायंस है और अलायंस में वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो इसमें कौन से, इससे पहले भी क्या गवर्नमेंट अलायंस में नहीं चलती रही? इससे पहले को गवर्नमेंट इसके साथ जो इत्तेहादी जो बैठे रहे
ایون آپ دیکھیں کہ پیپلز اتحادی پارٹی لین دین پر چلتے ہیں. آپ لوگ خود کہتے رہے کہ ہمیں بڑی اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے میں دقت رہتی ہے. اب کی بار بھی کوئی لین دین ہوا پھر اتحادیوں کے ساتھ؟ اتار چڑھا رہا تھا. عائشہ بخش میری بات سنیں نا, ہمیشہ اتحاد کے اندر اونچ نیچ رہتی ہے, یہ نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے, ان کا مختلف, لیکن ایم تو ایک ہی تھا. درست. ایم کوئی اس سے مقصد سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے, ٹھیک ہے, مقصد کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. اتحادی حکومت کے مقصد کے ساتھ کھڑے تھے. آج اگر اتحادی اگر مطمئن ہے, اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ کیوں پریشان ہیں لوگ؟ سر میں پریشان نہیں, میرے پروگرام میں گزشتہ ہفتے کامل علی آغا صاحب موجود تھے, انہوں نے بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا حکومتی پالیسیز کو, حکومت کے طریقہ کار کو مشورہ نہیں کیا جاتا. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم آن بورڈ ہی نہیں ہیں کسی بھی بل کو لے کر, ہم سے تو کچھ شیئر ہی نہیں کیا گیا. میں تو تب آپ سے سوال کہہ رہی تھی نا. چلے آپ خوش ہیں, آپ کا کام ہو گیا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت کامیاب ہوئی. رومینہ خورشید عالم صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. زبردست. رومینہ صاحبہ, شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے پریشان ہے کہ اب ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں. جو فون پہلے اپوزیشن کو آتے تھے وہ حکومتی اراکین کو آ رہے تھے کہ جی آپ پہنچیں اور موجود ہونا ضروری ہے, اور پھر اس قانون سازی کے لیے ماحول بھی مینج ہو گیا. آپ لوگوں کا سوچنے کا انداز بدلا ہے یا اسی انداز سے سوچ رہے ہیں جو عباسی صاحب کہہ رہے تھے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عائشہ صاحبہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کا موقف دینے کے لیے. کتنی حسین بات ہے نا, انہوں نے کہا کہ حکومت خوش ہے, اتحادی خوش ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اتحادیوں کی بات کی جا رہی ہے نا, وہاں اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو میں اپنی جماعت کی اگر بات کروں تو اللہ کی ذات کا بڑا احسان رہا کہ ہماری 100% حاضری تھی, 100% حاضری تھی, اور باقی تمام اپوزیشن کی جماعتوں کی بھی حاضری تھی. اس میں کچھ لوگ اپنی ایک دو لوگ جو بیمار تھے وہ اس طرح سے نہیں آ سکے, لیکن باقی کوئی کبھی ان سے پہلے اتنے جو مراحل آئے ان میں سے بھی کبھی اپوزیشن کا بندہ یہ توڑ نہیں سکے. اور رہی بات کہ ان کو اپنے اتحادیوں کی بات کرتے ہیں, وہ بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہا ہے میں اس بات کی تائید کرتی ہوں, اور میں اس بات کو بالکل انڈورس کروں گی, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ لوگ جو کورم کا حصہ نہیں بنتے تھے, وہ لوگ جو اپنے ہی حکومت کے اوپر سوال بھی اٹھاتے ہیں, کویسچن آنسرز میں بھی اٹھاتے ہیں, جن کے اکثر جواب بھی نہیں آتے, ہمارے بھی نہیں آتے, ان کے بھی نہیں آتے, لیکن باوقت حکومت کس طرح سے جو ہے وہ چلا رہی تھی, پارلیمنٹ پچھلے دنوں میں چلتا رہا, ہم سب کو پتا ہے. وہ کس کے کہنے پہ آئے اور کیوں آئے یہ بھی سب کو پتا ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تحفظات جو ان سے اپوزیشن کو کون سے تحفظات ہیں, یہ کس کی بہتری کے لیے, وہ آپ نے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں آیا, یہ آپ کی اپنی کے لیے آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سدا بادشاہی رب کے گھر کی ہے. عائشہ, آج ان کے گھر پہ کل کسی اور کے در پہ یہ کرسی بھی آنی جانی ہے, نہ میری ہے نہ یہ ان کی ہے نہ کسی کی ہے, لیکن انہی کے بقول جان اللہ کو دینی ہے. اور کاش جان دینے کے لیے ہم سچ کا بولنے کا ساتھ بھی اور ہمت بھی کر سکیں. بس سچ بھی وقت دیکھ کر سچ بولتے ہیں. رومینہ صاحبہ, ہمارے سیاستدان وقت دیکھ کر سچ بولتے ہیں, لیکن اپوزیشن کو ایک اہم تقرری کو لے کر اور جوائنٹ سیشن ملتوی ہونے پر کچھ امیدیں پیدا ہوئی تھی, مان جائیں. آپ لوگوں کے لہجے بھی بدلے تھے, انداز بھی بدلے تھے, امیدیں ٹوٹی ہیں. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ نہ اپوزیشن کے یہ تو گورنمنٹ گرانے جا رہے تھے, میں نے تو مٹھائیاں گھر میں رہ گئی نا. نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کی مٹھائیاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں, اب آپ کورم پورا ہونے پہ صرف خوش ہیں. ایک سیکنڈ, وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ کہ عائشہ ہماری بھی ہے, ان کی بھی ہے. جی رومینہ صاحبہ, ان کو سمجھائیں کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ اسپیکر ہیں, یہ چیئر نہیں ہے, یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں, میری بات جی آپ بات کیجئے پلیز, اور نہ میں ان کو بات کری, لہذا ڈونٹ انٹرپٹ می. ٹھیک ہے, تھینک یو. کیونکہ وہاں پر بھی یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ نہیں دیتے. میں کر رہی ہوں نا, سنو بھی تو صحیح لالا, سنیں آپ. بات یہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے پارلیمنٹ تو کاؤنٹنگ ہوتی نہیں ہے, پہلے پھر بول رہے. عائشہ آپ ان کو کہیں کہ نیازی صاحب پلیز, اب آپ نے نہیں بولنا ہے, ٹیل ہم ٹو ٹاک. جی رومینہ بات مکمل کر لیں جی پلیز. بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ 342 ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جس میں سے ابھی کچھ ڈیجٹس کم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں پارلیمنٹ کے اندر گنتی کرنے کے لیے ان کو 4 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, پہلے پارلیمنٹ کو تو الیکٹرانک ووٹنگ پر لے کر آئیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں, ڈیولپڈ ترین کنٹریز
वी आर डेवलपिंग कंट्री, जो कि अब और गिर गई है। आप मुझे, जिसकी मईशत का भी बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये लोग, आप मुझे बताएं मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैज रिजेक्टेड दिस। मैं इस चीज के हक में मैं खिलाफ नहीं हूं कि ओवरसीज के लोग वोट ना डालें, वो हमारे सर माथे पे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं डिड दे हैव डन एनी प्रैक्टिस? नो। किसी चीज आपको बिलावल साहब ने भी कहा और जबार शरीफ साहब ने भी कहा और बाकी जमातों ने भी कहा कि हम आज से इस इलेक्शन को नहीं मानते, बिकॉज वी नो कि क्या हुआ, हम सबको बड़े अच्छे तरीके के साथ पता है। और ये वक्त बार बार हर किसी पे आ सकता है। और दूसरी बात, लेन देन की बात जो सी है, ये हम सबको पता है कि जो इत्तेहादी हैं वो चाहे फिर कोई भी हुकूमत हो, चाहे कल को हम हो, ये हो, तमाम जगहों पे लेन देन तो लोग तो अड़ते ही हैं ना, क्योंकि आपको अपना वोट पूरा करना होता है, आपको अपने नंबर्स पूरे करने होते हैं। उसके लिए अगर इतने इत्तेहादी थे तो जब आप मुझे ये बताएं आयशा कि 33 बिलों को बुलडोज करने के लिए आपने अपने इत्तेहादी मना लिए, पार्लियामेंट से लाने के लिए आप लोग इत्तेहादी क्यों नहीं मनाते? ठीक है, एक तरफ आप कहते हैं इन कैमरा हमने ब्रीफिंग दी, फिर आप बाहर बातें भी बोलते हैं, तो फिर अवाम को क्यों एतमाद में नहीं लेते? अगर ये इतना ही बड़ा आपका बिल है, इतनी ही बड़ी चीजें आपकी हैं, तो आप क्यों नहीं उनको लाते? और हाउस तो आपसे चलता नहीं। आज आलम हाउस का ये था आयशा कि कौमी जो है पहले तिलावत हुई, तराना नात पड़ेगी और तराना हुआ, और उसके बाद क्या हुआ पूछे इनसे। उसके बाद इन्होंने क्यों पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया और फौरन कह दिया कि एडजर्न कर दिया आपने हाउस। आप हमें सिखाएंगे, आप हमें बताते हैं। उसी जगह पर हम लोग तो फिर भी चाहते हैं कि हाउस चले। आपके लोग कैसे भूल गए? ये खुद हिस्सा थे ऑपोजिशन का लास्ट टाइम, तो ये बताएं ना कि इनके लोग तो हर 5 मिनट बाद इनकी कई लोग जो है वो कोरम पॉइंट आउट करते थे। तो मतलब फर्क कोई नहीं है ना कल की ऑपोजिशन में ना आज की ऑपोजिशन में। रुमीना साहिबा आगे बढ़ाते गुफ्तगू को, सेनेटर हो। नहीं बिल्कुल, आई एम सॉरी आयशा, आप गलत कह रही हैं। कल की ऑपोजिशन में और आज की ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। हम इनको गवर्नमेंट होते हुए साथ बिठाते थे, इसीलिए इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो कमेटी बनी थी उसके अंदर हुकूमती जो लोग थे उनकी तादाद कम और ऑपोजिशन की ज्यादा थी। आज के मिनिस्टर उसका हिस्सा थे। ठीक है, मैं इस पे न्याय साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूंगी। ये क्या बातें करते हैं? मैं सेनेटर रुखसाना न्याजी साहब होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। सेनेटर रुखसाना साहिबा को सेनेटर रुखसाना साहिबा, आज फिर कोरम के मसाइल रहे, लेकिन जो मुश्तरका इजलास था ऑपोजिशन के 6 अरकान गैर हाजिर भी रहे। कितना बड़ा अपसेट था ये ऑपोजिशन के लिए, वो ऑपोजिशन जो बड़ा तैयार थी इस दिन के लिए, क्योंकि पहले एक इजलास मुलतवी हो चुका था मुश्तरका। कुछ अरकान पीपल्स पार्टी के भी नहीं आए। कुछ सेटलमेंट थी, अंदाजा था कि हुकूमत के नंबर पूरे हो चुके हैं, या ऑपोजिशन भरपूर तैयारी से आई थी बुध वाले दिन? आशा देखिए, जो जॉइंट सेशन से पहले जो सेशंस हुए और जिसमें ऑपोजिशन के बिल्स मंजूर हुए, वो कैसे मुमकिन हुआ? वो इसीलिए मुमकिन हुआ कि वहाँ पे पूरे लोग नहीं थे, वहाँ पे इत्तेहादी नहीं थे और उसकी वजूहात थी। और फिर इत्तेहादी जब वापस आए हैं, ये आपने देखा होगा टीवी चैनल पे आमिर लियाकत साहब का चल रहा था कि मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। देखिए, हमारी कंसर्न जो थी, हमें ये ऑफ़र किया कि हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। हमें लेटर लिखा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं और हम जो भी इश्यूज़ हैं जिस पे हमें इख्तलाफ है, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए सारी ऑपोजिशन ने कई दिन तक लगातार कई मीटिंग्स की और उन्होंने अपने प्रपोजल्स और अपनी बात एक रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि हाँ वी आर रेडी, और हमने उनको खत भेजा कि हाँ वी आर रेडी। और अभी ये खत भेजा है और उसके फौरन बाद अनाउंस हो गया जॉइंट सेशन, जबकि पहले जॉइंट सेशन जब पोस्टपोन किया था तो ये था कि वी वांट टू टेक ऑपोजिशन ऑन बोर्ड। और उसके बाद जब दोबारा अनाउंस किया है, ये खत हमें लिखा कि आप आएँ बात करें। अपोजिशन ने सारी ने एग्री किया कि हम बात करेंगे, और जब उनको अपना इंदिया दे दिया तो वहाँ पे उसके साथ साथ ही आ गया कि जी वेंसडे को इजलास है। बात यह है आशा कि कंटेनर से पहले और कंटेनर के बाद, जिस तरह कोविड से पहले और कोविड की बात होती है कि वो दुनिया वो नहीं रही है, इसी तरह कंटेनर से पहले और कंटेनर के बाद की दुनिया में बड़ा फ़र्क आया है। अफसोस की बात यह है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये अभी तक दे हैव नॉट फॉरगॉटन कि वो कंटेनर पे ही अपने आप को समझते हैं बैठा हुआ। हमारे जो इस पे इतराज़ात हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक यानी
टेक्नोलॉजी के लिए पीपल्स पार्टी सबसे पहली जमात है जो टेक्नोलॉजी को फेवर किया। मोहतरमा के ज़माने में पूरे पाकिस्तान में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आम की गई। वी आर द वंस जो टेक्नोलॉजी आपको एटम बम की सूरत में ले आए। हम सेंटर साहिबा, तो अब एतराज किस बात पर है फिर? तो ये कहना कि टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, हमें एतराज इस बात पे है, देखिए हमें अपनी जो इस वक्त की कंडीशन है, जो हमारे यहाँ का तरीका है जो भी है, उससे आप देखिए कि सेंसस जो हैं वो ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू थे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनर से सेंसस होने थे और उसका रिजल्ट 30-35 दिन में निकल आना था, जो सारे मुल्कों में आता है। हमारे यहाँ सालों कहानी चली है उसकी, इसलिए कि हम टेक्नोलॉजी में भी हम इंटरफेरेंस करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी हम उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब मोहतरमा की पहली गवर्नमेंट थी, उनका इनिशिएटिव था कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था सारी ये पेपर वर्क ये सब नहीं होगा, वी विल बी वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज्ड होगा सारा। आज तक नहीं हुआ है। ठीक, करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं, आज तक। सेनेटर साहिबा, आपने इंटरफेरेंस की बात की है, सेनेटर रुखसाना साहिबा आपने इंटरफेरेंस की बात की है। पीपल्स पार्टी को अब आज राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या जब भी मुश्तरका इजलास हुआ, आपको लगता है इदारे न्यूट्रल है, इस हुकूमत के पीछे नहीं खड़े, या फिर आपको लगता है कि जैसा चल रहा था मामला वैसे ही चल रहा है? देखिए ऐसी बातें जो बिल्कुल सारी दुनिया पे तश्तज़बाम जो बात है, मैं उसमें क्यों अपनी राय दूंगी। आपको पता है, सबको पता है किस तरह यहाँ पे हालात चल रहे थे, और मुझे यकीन है पूरा कि जो लॉस इन हालात की वजह से मुल्क को पहुंच चुका है, अब सब इस पे रिव्यू करेंगे अपनी सिचुएशन और इसको ठीक करेंगे, क्योंकि इस तरह चलेगा नहीं। अच्छा चले, इसको आप रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती तो ये बताइएगा, जरदारी साहब की एक गुफ्तगू सामने आई है, वो ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि इसका बीज इस हुकूमत ने। सॉरी, अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ऐसे मामला नहीं चलेंगे जैसे नजर आ रहे हैं। मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया है आयशा जी। देखिए अभी आप देखें कि आपका जो वोटिंग हुई है, किस तरह वोटिंग हुई है। अब कोई एक जिस अंदाज में लोग बैठे हुए थे, वी कैन नॉट इवन कंडक्ट इट प्रॉपरली, कि जब आप नजर आए ट्रांसपेरेंसी, काउंटिंग वाज फ्लॉड। अब इतने से लोगों में काउंटिंग फ्लॉड है। हमें एक कंसर्न ये है कि ये इतनी जल्दी जो आप एकदम काया पलटने की बात करते हैं, वो एक ठीक तरीका नहीं है। आप एक टेस्ट रन करें, आप कहें कि जी ठीक है, ये इलेक्शन जो होंगे इसमें 4 सूबों में, 4 शहरों में, 10 शहरों में हम ये मशीन इस्तेमाल करेंगे और इसमें देखेंगे। या अभी जो दूसरे इलेक्शंस हो रहे हैं बल्दिया के, या बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें यूज कीजिए, आप देखिए किस तरह होता है, और सक्सेसफुल होता है तो जरूर कीजिए। मगर जरदारी साहब ने जो एक बयान दिया है कि ईवीएम का बीज इस हुकूमत ने लगाया मगर फल कोई और खाएगा, ये उन्होंने क्यों कहा, किस रेफरेंस में कहा, ये सुन लीजिएगा। ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएंगे। सेनेटर साहिबा, देखिए जरदारी साहब ने एक कमेंट किया है जिसमें बहुत फहम की बात है, और मैसेज तो अक्रॉस हुआ है। इसका फल पीपल्स पार्टी को भी मिल सकता है। देखिए बात एनीथिंग जो हमारे मुल्क के लिए है, जो मुल्क के लिए बेहतर है, उसका फल मुल्क को मिलेगा तो सबको मिलेगा। ठीक है। हमें ये लग रहा है, इस वक्त हमें ये लगता है कि जिस तरह डिवीजन करके मुल्क की अपनी डिवीजन जिस तरह की गई है, जबकि बैठ के बात करनी थी, बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए था, और गवर्नमेंट का काम होता है कंसेंसस डेवलप करना। और जितने ये उनके इश्तराक में जितनी पार्टीज हैं, उनको ब्रिज के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आप बात कीजिए। आपका पॉइंट आ गया सेनेटर साहिबा। डिवाइड कर रहे हैं नेशन को, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, अफोर्ड नहीं हो सकेगा ये आगे चल के। नियाज़ी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, बहुत से सवालात आपके लिए, कुछ रुमीना साहिबा ने उठाए, कुछ सेनेटर साहिबा ने उठाए। एक तो वो आमिर लियाकत साहब ने जो बात कर दी, हम आए नहीं, बड़े इत्मीनान से लाए गए हैं। उन्होंने वजाहत जरूर दे दी कि वुज़रा से मुतालिक बात कर रहा था, बट एक जुमला ये भी बोला था, वही लाए जो हमेशा लाते हैं। सर ये क्या, इस बात का मतलब क्या था? असल में लाया कौन था उन्हें? वो तो इस्तीफा दे चुके थे। मोहब्बत ने
میں سمجھتا ہوں مینیفیسٹو نے، پاکستان نے، ملکی مفاد نے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک نظم لکھی ہے کہ میں کیوں آیا اور مجھے کون لایا. تو بات سمپل سی ہے. اب اس کو گھماؤ پھراؤ یہ وہ اللہ بلا. دیکھو اصل ہے کہ ای وی ایم مشین جو ہے یہ پریشان کیوں ہے؟ کیا یہ مطلب پریشان اس لیے کہ ان کی ریگنگ نہیں ہوتی؟ نیازی صاحب ایک سیکنڈ، معذرت، قطع کلامی کی معذرت. پریشان کہاں ہیں؟ ابھی زرداری صاحب کی گفتگو تو سنوائی آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں جو بیج بو رہے ہیں اس کا پھل یہ نہیں کھائیں گے، کوئی اور کھائیں گے. اور سینیٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں بڑے فہم کی بات کی ہے. یہ فہم پی ٹی آئی سمجھ سکی کیا؟ پی ٹی آئی بہت کچھ سمجھتی ہے اور ان کی فہم بھی سمجھتی ہے. ان کی فہم ایک ہی ہے کہ ان کے جو ہے نا کاروبار، ان کے جو ہے سیاست، وہ جو ہے وہ چلتی رہے. اور ان کو اپنی سیاست جو ہے وہ ڈگمگاتی اس لیے نظر آتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کے استعمال میں کون سا میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی ممانعت ہے جو اتنا بڑا کوئی مسئلہ ان کے لیے. اصل چیز ان کی ہے کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہم نے جو 10 دن ہم نے لیٹ کیا سیشن، جوائنٹ سیشن، تو انہوں نے کون سی بڑھ کے نہیں ماری. ہاؤس تھا، نیت کا حال اللہ جانتا ہے، یہ جانتے ہیں بالکل. اس لیے نیت کا میں تو اچھا ویسے وہ یہ بات آپ لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ دونوں نے یہی کہا کہ مشین کا مسئلہ نہیں ہے نا، اس کے استعمال سے مسئلہ ہے. حکومت کی نیت پر شک ہے، آپ کو ان کی نیت پر شک ہے. ماری بیچ میں تو ان کی بڑی صاف ہے. ماری کیوں گئی؟ عوام کی تو خوشیاں منا رہی ہیں، واللہ خوشیاں منا رہی ہیں. آپ کو یقین ہے تو لوگوں سے جا کے پوچھیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو مائنڈ سیٹ نہیں ہے، جو پٹواری نہیں ہے، جو کرپٹ نہیں ہے، وہ تو رومینہ صاحبہ ہنس ہنس کے بے حال ہو رہی ہیں. ویسے ابھی لوگ صرف مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. ہنستی رہتی ہے، ہنستی رہتی ہے. تو میں نے کہا کہ جو انفلیشن ہے تو یہ بھی تو ان کا دیا ہوا تحفہ آپ کہتے ہیں ہی نہیں کہ یہ اتنے مہنگے قرض دیتے تو آپ کے تحفے نہیں ٹھہرنے دے رہے رومینہ صاحبہ یہاں پہ. ان کے تحفے ہیں نا. قرضوں کا تحفہ انہوں نے دیا، ابھی آئی پی پی کا تحفہ انہوں نے دیا. اچھا نظام گل سڑ گیا تو ہم جب آئے تو کیا تھا اس ملک میں؟ آپ کا کوئی ادارہ، آپ کا کوئی ڈویژن اس قابل تھا؟ مجھے ریلوے بتا دیں، مجھے پی آئی اے بتا دیں، مجھے سٹیل مل بتا دیں، مجھے بس. رومینہ آپ تو سچ بولا کرے نا. آپ تو وہ چلو ہم تو کمزور مسلمان صحیح، آپ تو چلے ایک بریک کی اجازت دیں رومینہ صاحبہ کے ساتھ. اس بریک کے سنتے ہیں کہ رومینہ صاحبہ کون کون سے سچ بولیں گی نیازی صاحب کی درخواست پر اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. رومینہ صاحبہ ایک تو رسپونڈ کیجئے گا جو نیازی صاحب کہہ رہے تھے، دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اب کوئی حکمت عملی ہے اپوزیشن کے پاس پارلیمان کے اندر، یا نظر آ گیا کہ اپوزیشن کی پوزیشن کیا ہے پارلیمان کے اندر؟ بہت شکریہ. بالکل میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ رومینہ تم سچ بولا کرو، اور مطلب کمزور اور اس کی بات کر رہے تھے. جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو میرے حال میں کمزور نہیں ہوتا، وہ تڑلے والا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک بات جو ہے 10 دن لیٹ، وہ جو بات آپ عائشہ کہہ رہی تھی، وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ سیشن، جوائنٹ سیشن جو ہے، آپ سوچے کبھی آپ نے کبھی تاریخ میں یہ بھی سنا ہے کہ جوائنٹ سیشن، ہمیں پتا ہو کہ کل جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اور پھر ہمیں ایک دم رات کو پتہ چلے کہ وہ سمری موو ہو گئی اور اس کے بعد پتہ چلے کہ جوائنٹ سیشن نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ کے گھر والوں کے ساتھ یا باہر والوں کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے تب تک آپ نے سیشن نہیں بلایا، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ گھر کے اندر مطلب سب کے سامنے شرمندگی واضح ہو جائے گی، تو ہم نے سب کو منا تنا کے جو ہے وہ سیشن کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کی سوچ کے اوپر کہ یہ جو پٹواری کرتے رہتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں پٹواری پاکستانی نہیں ہے؟ اگر چلیں آپ ہم پہ یہی لیبل لگاتے ہیں تو کیا پٹواری پاکستانی نہیں ہے؟ ان کو وہ کہیں دنیا سے باہر ہیں؟ تو دس از سم تھنگ دس از ریسسٹ بٹ. دوسری بات یہ کہ نیت پر شک ہمیں نہیں ہے، نیت تو نظر آ رہی ہے، نیت تو نظر آ رہی ہے نا آپ کی. آپ نے ایک بات میں ڈیفینیٹلی میں پیپلز پارٹی کے بہاف پہ، زرداری صاحب کی بہاف پہ تو بات نہیں کر سکتی، میں تو اپنی پارٹی کا موقف دوں گی، لیکن ایک بات تو ضرور ہے، آج اگر آپ کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں جو غلط ہے عائشہ،
جس کو آپ نے گو تھرو نہیں کیا پراپرلی. آپ سچ بولنے کی بات کریں نا تو میں یہی بات کہوں گی, اور آپ اور مختلف اور لوگ بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ جس چیز کا مجھے لگتا ہے غلط ہے, میں اس پہ ضرور بولتی ہوں کہ وہ, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میری ذاتی رائے, جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ چیز کہنی چاہیے تو اس پہ میں ایک چیز اور کہوں گی کہ آپ کو خود اس کے اوپر ابھی مکمل نہیں پتا. آج آپ نے جوش میں تھمبنگ تو کی, لیکن کل کو اس کا خمیازہ آپ بھی بھگتیں گے, بیکاز آپ کو, ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں, ہم ای وی ایم کے خلاف نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اس پہ پہلے کام تو کریں. اور آپ مجھے بتائیں, اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں عائشہ, اور آپ اگر کوئی چیز اچھی لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی نقصان, کل کو وہ ہمارے فائدے میں بھی آ سکتی ہے, لیکن کیا آپ نے اس پہ کام کیا؟ اپوزیشن کو ساتھ لے کے بیٹھے, پھر یہ کہتے ہیں اپوزیشن بیٹھنا نہیں چاہتی. ایسے نہیں ہے. چارٹر آف اکانومی کی بات کس نے کی تھی سب سے پہلے؟ اس میں ہمیں کیا مفاد تھا؟ اور دوسری ایک بات یہ کہ یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, یہ بات کر رہے ہیں نا کہ عوام تو بڑی خوش ہے, ہم سب نے دیکھا, یہ ٹی وی پہ ریکارڈ کی بات ہے نا, میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہی, کہ حماد اظہر صاحب ان کا پروگرام ہی نہیں اٹینڈ کر رہے. انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ میں, اگر کوئی فرق آئے گا, کوئی پرابلم ہوگی تو میں جواب دوں گا. ان کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے ریکارڈ کے اوپر ہیں, انہوں نے آن ایئر کہا کہ آج وہی ان پہ پریشر ڈلوا رہے تھے ڈفرینٹ جگہوں سے کہ پروگرام نہ کریں. تو یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں عائشہ؟ آپ ذرا مجھے اس کا جواب لے کے دے سکیں گی؟ میں بالکل نیائی صاحب سے جواب لے کے دوں گی, مگر آپ مجھے اپوزیشن کا جواب تو دینا کہ آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا, آپ ان کو بلز کا کہہ رہے ہیں. اب کم از کم اگر پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں 400 سے زیادہ ممبرز موجود ہیں, میں بھی کم نمبر رکھ کے کہہ رہی ہوں, کیا یہ جو 33 سے 36 بل پاس ہوئے, ان سب نے پڑھے ہیں, گو تھرو کیا ہے, قانون سازی کرنے جا رہے ہیں 22 کروڑ عوام کے لیے؟ آپ بینگ ابھی تو اپوزیشن میں تھی, حکومت میں بھی رہ چکی ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں ان بلوں کو؟ کتنا بڑا مذاق ہے کہ جس بل کو, ایک بل کو پڑھنے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے اور سمجھنے کو, وہاں پہ آدھے پونے گھنٹے میں ایسے بل پاس ہوئے, صرف یس اینڈ نو کرنے کو بیٹھے ہوئے سب لوگ. بالکل نہیں, میں آپ کو اسی بات کے اوپر بات کروں گی. دیکھیں, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یہ بھی پارلیمان کا حصہ ہیں, میں بھی پارلیمان کا حصہ ہوں, اور سینیٹر صاحبہ بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بل آتا ہے وہ پہلے پارلیمنٹ میں لے ہوتا ہے, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں سے پارلیمنٹ میں آتا ہے, اور پھر سینٹ میں بھی جاتا ہے. بات یہ ہے عائشہ کہ کوئی بھی بل جو ہے وہ تمام 342 ممبرز نہیں پڑھے ہوئے ہوتے, کیونکہ وہ ہر کوئی ممبر اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں آتا. اسی لیے جب بل کو لے کیا جاتا ہے یا بل پاس ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کے سیلینٹ فیچرز بتانے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, اس بل کے اوپر بحث کرنی چاہیے. اچھا, یہ سب تو نہیں ہوا نا رومینہ صاحبہ, یہ پوری قوم نے دیکھ لیا ٹی وی سکرینز پر, یہ سب کچھ نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ کوئی حکمت عملی ہے؟ بالکل. اب دیکھیں, بالکل ہے, اور بار بار اپوزیشن نے کہا ہے کہ تمام تر جماعتوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی آواز کو بھی اٹھائیں گے, ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, اور ہمارا جو حق بنتا ہے, جہاں جہاں پر ہم جو ایک خبر رپورٹ ہو رہی تھی کہ اپوزیشن نے 3 ممبر پر مشتمل اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس کے اوپر کام کر کے پھر اس کو کورٹ میں لے کر جائے گی. دیکھیں, اپوزیشن تمام تر جو, کیا کوئی ایسی کمیٹی, کوئی ایسی 3 ممبر کمیٹی کام کر رہی ہے اپوزیشن کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام ہوگا, کوئی کمیٹی اگر نوٹیفائیڈ ہوتی ہے یا ہوتا ہے وہ کام ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی جو پارٹی کے سپوکس پرسنز ہیں وہ ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے. تو میرے نہیں, اور پھر بار بار جو ہے وہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے کہا ہے کہ ہم ان بلز کو لے کے کورٹ میں جائیں گے, اور ہمارا حق بنتا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے علم میں نہیں, میں سینیٹر صاحبہ سے بھی جان لوں کیونکہ یہ رپورٹ ہو, اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی اس وقت حکمت عملی نہیں, کیونکہ 3 نام رپورٹ ہوئے تھے, فاروق نائک, اعظم نذیر تارڑ اور کامران مرتضیٰ کا, کہ ان کو ٹاسک دیا گیا اس پہ کام کریں, اس کو کورٹ میں چیلنج کرنے کو. جی دیکھیں, میری بات سنیں, جب آپ ڈیفینیٹلی یہ نام اگر کوٹ ہوئے تو ڈیفینیٹلی, میں نے آپ سے بار بار کہا ہے, ایسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے حکمت عملی نہیں ہے. ہم لوگوں نے تو آن دا فلور کہا ہے کہ ہم اس چیز کو چیلنج کریں گے. اوکے, ہم نے تو یہ کہا ہے, تو یہ نہیں کہنا غلط ہے کہ ہماری کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اپوزیشن نے تو 100% حاضری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحبہ, اسی کو رسپونڈ کیجئے گا کہ کیا قانون سازی کے خلاف عدالت جانے کا پلان ہے, تو کب تک اور کتنا پر امید ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے معاملے پر عدالت اسے ٹیک اپ کرے گی؟ آشا, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, اس وقت آپ جس پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کا جو ایک انوکھی روایات ڈال رہی ہے, جس پارلیمنٹ کا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو آ کے ہیلو بھی نہیں کہتا, ان سے ملتا بھی نہیں ہے, سلام بھی نہیں کرتا ان کو. اوکے, جبکہ اب آپ یاد کریں جس دن ان کا الیکشن ہوا تھا عزت مآب وزیر اعظم صاحب کا, اس دن
پریزیڈنٹ صاحب نے، پریزیڈنٹ زرداری نے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی ہر اچھے کام میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہر وقت آپ کو یہ بھی یاد دلائیں گے کہ آپ نے کیا وعدے کیے تھے عوام سے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو ہماری کمزوری سمجھا گیا اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جو آج ہم نان ایشوز پہ ہم باتیں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے ووٹنگ ہوئی، کس طرح سے ہاؤس کنڈکٹ ہوا، کس طرح سے اسپیکر صاحب کا جو ایک دبدبہ، ایک روب ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے ان کی، کس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ. لیکن یہ ہم اپنے ملک کو ایک نئی جہت، ایک نئے ہنگاموں کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ اور یہ کرپٹ. بھائی جب تک ہماری حکومتیں تھیں، ہماری حکومت تھی، ہم نے تو نہیں کہا کہ اپنے جتنے بھی فائنینشیل اوبلیگیشنز تھے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ہم نے سب پورے کیے. ٹھیک، ہم ٹائم پہ اپنا مارک اپ بھی دیتے تھے، ہم ٹائم پہ ساری چیزیں کرتے تھے. ہم نے یہ چھوڑ نہیں. انہوں نے دیکھیں پہلی بات کیا ہوئی کہ انہوں نے سارا وقت ضائع کیا، 3 سال ضائع کیے. دے ہیو نتھنگ ٹو سے ایکسیپٹ کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے. ان دا اینڈ اگر آپ جہاں بھی سنتے ہیں آپ کہتے ہیں چینی چور اور یہ چور اور وہ چور. مطلب یہ تو ایک آواز واپس آتی ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے. اور سینیٹر صاحبہ میرے سوال پر آ جائیے. 2.5 گنا اور 3 گنا جو اچھا جی کہیے، آپ سوال کیجئے. میرا سوال یہی تھا کہ قانون سازی کے خلاف جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب انوکھی روایات ہیں اور یہ قوانین ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کی تمام ہائی لیڈرشپ یہی کہہ رہی ہے، عدالت جائیں گے اور آپ کے خیال میں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ عدالت ٹیک اپ کرے گی؟ دیکھیں عدالت کے جو پروسیڈنگز ہیں، جس طرح ان کی سسٹم ہوتا ہے، اس طرح وہ دیکھیں گے اس کو. اور پہلے ہماری لیگل ٹیم یہ دیکھے گی. وی ہیو دا بیسٹ لیگل برینز آف پاکستان. وہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں کیا موو کر رہے ہیں. ابھی تو نمبر کے اوپر بھی وہ ہے کہ یہ نمبرز جو شو کیے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. کیونکہ آپ خود دیکھ رہی تھیں کیسے آپ تھیں وہاں پہ. وٹ یو لوکنگ ایٹ؟ ہم ٹی وی اسکرینز کے تھرو ہی دیکھ رہے تھے، بیکاز ہم لاہور میں ہیں سینیٹر صاحبہ، تو ہم ٹی وی اسکرینز کے تھرو اس کو دیکھ رہے تھے. ہاں بالکل، آپ دیکھ رہے تھے نا آپ کہ کس طرح سے ایک کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ. اور ایک ڈویژن پیدا کر کے، ایک ڈس سیٹسفیکشن، ڈس ایگریمنٹ کر کے آپ ایک کام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. حالانکہ اس کو بہت اچھی طرح سے، بہت بہتری سے بھی کیا جا سکتا تھا. سینیٹر صاحبہ اتنے اعتراضات ہیں آپ لوگوں کو اسپیکر چیئر کو لے کر، کنڈکٹ کو لے کر، تو کیا آپ لوگ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن کے پاس سوائے تقریر کے یا اس وقت بیان کے کوئی حکمت عملی دکھتی نہیں ہے. آپ کس حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے شیئر کریں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم کیا کرنے والے ہیں؟ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آور اون اسٹیپس. جو ہمارے ڈیسیشن ہوگا جوائنٹ پارلیمنٹ کا، جوائنٹ اپوزیشن کا جو ہوگا، وہ وی ول موو ود دیٹ. پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گی پیپلز پارٹی یا انڈیپینڈنٹلی اپنی اسٹریٹجی بنائے گی؟ ہمارے سامنے دیکھیں چیئرمین بلاول کا جو اسٹینڈ تھا وہ اپنی جگہ ہے. وہ کہتے، ان کا کہنا تھا کہ ہم پارلیمنٹری اسٹرگل کریں گے. وی ول سٹ ان دا پارلیمنٹ اینڈ وی ول ورک ٹوگیدر. اینڈ ہم وہ جو سڑکوں والی بات تھی وہ انہوں نے ریزائن کرنے والی بات، اس پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم یہ زرداری صاحب 3 دن کے لیے لاہور میں وزٹ پر ہیں سینیٹر صاحبہ، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں آپ کے گھر میں گھس کر شکست دیں گے. لاہور میں کیا کوئی نئی اسٹریٹجی اپنانے جا رہی پیپلز پارٹی؟ لیٹ دا الیکشن کم. پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کو بہت سیریسلی لیتی ہے. پیپلز پارٹی آپ جانتی ہیں ہر اپنی اوبلیگیشن کو بہت سیریسلی لیتی ہے. کوئی کورٹ بلاتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کیسا بھی کسی طرح کا بھی کیس بنا ہوا ہو، ہمیشہ جاتے ہیں اور جا کے کنٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنا جو بھی ہمارا. لیکن یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی روایت رہی کہ وہ الیکشن کو سنجیدگی سے لیتی ہے، کبھی بائیکاٹ نہیں کرے گی نہ ایسا کچھ. مگر بلاول بھٹو زرداری نے مشترکہ اجلاس والے دن یہ بیان دیا کہ ہم آنے والے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اگر یہ ای وی ایم والی چیز آئے گی. آج سے ہی مسترد کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز جس میں آپ اختلاف کی بنیاد پر اس کو ایک
वजह निज़ा बना के उसके ऊपर आप काम करते हैं तो उस पे तो ऑब्जेक्शंस होते ही हैं. उस ऑब्जेक्शन में क्या गलत बात है उस ऑब्जेक्शन में? ही ऑब्जेक्टेड टू इट कि एक चीज जिसमें आपको कंसेंसस पैदा करना चाहिए था. देखिए हमारे पास तो हो गया ना, कानून बन चुका. सेंसस 1.5 साल में भी रिजल्ट पूरी तरह ठीक नहीं आया. नहीं, वो ठीक है, कानून बन चुका. कानून तो हमने बनाया है ना, अपने मुल्क के लिए बनाया है. कानून मुल्क ने बनाया है. तो आपको एक्सेप्टेबल है ना होता है कि हम एक चीज करने जा रहे हैं. मे बी अभी वी हैव नॉट येट डिसाइडेड, बट मे बी वी से ओके आप इसको एज अ टेस्ट रन कीजिए. ठीक है सेनेटर साहिबा, टेस्ट रन की बात करें. मैं नियाजी साहब की तरफ जाऊंगी, बड़ी माजरत, मुझे आगे बढ़ना है. सेनेटर साहिबा आगे बढ़ते हैं. आपने बात की टेस्ट रन की, यही बात नियाजी साहब पिलडैट के अहमद बिलाल ने कहा है कि NA 133 जो लाहौर का ज़िमनी इंतखाब है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, EVM का तकाजा किया मिनिस्ट्री से, हुकूमत से, तो हुकूमत ने कहा कि 3 से 4 माह दरकार हैं. ये एक हल्के की बात है सर, आप पूरे मुल्क में EVM के नीचे इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, ये NA 133 में तो लाएं EVM. आयशा, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा. पहली बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है ना, जी पार्लियामेंट जो है उसके जो आईज एंड ईयर्स हैं वो है स्टैंडिंग कमेटीज, और हर पार्टी के मेंबरान वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपनी इनपुट पार्टियों की भी देते हैं और अपनी भी देते हैं, और फिर ये अपनी पार्टियों को ब्रीफ करते हैं. अगर इनके अराकीन इनको नहीं बता रहे तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है. दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि जी अदालत में हम जाना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि हम वोट को इज्जत दो. तो वोट को इज्जत क्या है कि आप नजरिए जरूरत को दोबारा जन्म देना चाहते हैं. अदालत आलिया जो हमारे लिए जो है वो मोहतरम है, हम उनके एहतराम करते हैं, हमें यकीन है कॉन्स्टिट्यूशन पे. तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है अदालत आलिया जो है वो तशरीह करती है कानून की, वो अपने उसमें चेंजिंग नहीं ला सकती. और सुप्रीम हम कहते हैं कि पावर प्लांट क्या है, वो है पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट जो है उसने कानून पास किए हैं जिसपे अमल करना इदारों की जिम्मेदारी है. और अगर कोई भी, मैं समझता हूं कि आर्टिकल 65 के नीचे मैंने हलफ उठाया है और उसमें है कि मैं कानून की अमलदारी को यकीनी बनाऊंगा. ये उसके हलफ के 65 के ये अल्फाज हैं. ठीक है. और ये हमें बाउंड करता है कि अगर फिर मेरा एक सवाल है, मैं अपनी दोनों कुलीग से ये पूछता हूं कि आर्टिकल 6 फिर किस पे लगता है जो कानून की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है. तो मैं मुझे तो बड़ा वाजे पता सर, ये बड़ा वाजे हो गया. मैं इसके ऊपर एक सवाल रखूं उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दें. जो इलेक्शन कमीशन ने EVM का तकाजा किया पायलट प्रोजेक्ट के लिए. बिल्कुल, उसके लिए देखें एक वक्त तो है ना, अभी कानून बना है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाउंड है इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए. मतलब अभी तैयारी नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री की भी तैयारी नहीं है, मशीनें भी नहीं है. तैयारी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कानून पास होता तो तैयारी है ना. कानून अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह. सर, इस मुल्क में बेतहाशा कवानीन है, उन पर जितना अमल होता है. और दूसरी बात सर, मैं आपसे थोड़ी सी इसके ऊपर चाहूंगी. शहरी रहमान साहिबा ने मीडिया में आके आज गुफ्तगू की, जो आप कह रहे हैं बिल्स पहले जाने चाहिए और जाते हैं और जाने चाहिए, मगर सेनेट में जो पेश हुए उसमें उन्होंने खुद आके बाहर बताया भी, और ये फिर हमने देखा भी कि बिल्स कमेटी में भेजे ही नहीं गए थे. कुछ जो सप्लीमेंट्री एजेंडा है वो वैसे ही डायरेक्टली सेनेट में लाके उसके ऊपर वोटिंग कराई गई. सर, ये ऐसा हुआ है, फिर चेक कर लीजिएगा. आयशा ऐसे हवा में मार रही है. उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना पॉइंट पुट अप किया. उन्होंने कहा अगर ऐसे सेनेट चलाएंगे तो आए चला के देखें. 86 पॉइंट स्कोरिंग है शहरी रहमान साहब अपनी ओर के. आयशा पढ़ लिया मैंने, आपको भी पढ़ा. आयशा आज कई बिल हम देखते हैं आप ऐसे हाउस सेनेटर साहिबा बैठी हैं, इनसे पूछ लें, ये तो वही होंगी. सेनेटर साहिबा बताइएगा. आज कई बिल्स जो हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ ये था कि इन्हें कमेटीज को भेजें और वो कमेटीज को भेजे बगैर बुलडोज किए गए हैं. ये आज की बात है. ले सुन ले फिर आप नियाजी साहब, फिर आप कह रहे हैं, फिर वो ठीक कह रहे हैं कि आप कोई नई रवायात बना रहे हैं पार्लियामेंट में. नहीं आयशा, हर चीज कोई अनोखी नहीं है. सर, सेनेटर साहिबा कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ नियाजी साहब. एक सेनेटर शहरी रहमान ने गुफ्तगू की है, हमारी कुलीग ये अपनी गुफ्तगू करते रहे. और दूसरी बात यह है कि
پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی کاؤنٹنگ ہوتی وی ہے ڈونٹ کیئر، قانون دیٹ از دا میسج. جو کہتے رہے اپوزیشن جو چاہے کہتے رہے، وی قانون ڈونٹ کیئر. کی نہیں ہم کیئر کرتے مطلب ہیں. اپوزیشن جس میں میڈم لاجک کرتی ہے، آپ نے یہ سوچ ہی رکھا ہے. جس میں نہ کوئی کوئی قانون فالو اور- کرنا ہے، نہ ہمارا کوئی رائٹ ہے. میری بہن میری بات سنیں، آپ قانون قاعدہ لاجک سے بات کریں گے، ہم سنیں گے، ہمارا فرض ہے سننا، گورنمنٹ سنتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ آپ اہم ہوا میں اگر کاغذ پھاڑتے رہے اور مطلب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے، اس میں گورنمنٹ نے کیا کاغذ تو سننا ہے؟ پھاڑے گئے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. ہم اس سے آپ میں کو ایگری یہ کروں گی، بتا رہے اپوزیشن نے ہیں، کاغذ بہت پھاڑے ہیں، بہت ہم آپ کو کاغذ یہ پھاڑے ہیں. بتا رہے ہیں آپ نے کہ کاغذ پھاڑے ہیں، آپ نے نیشنل ہمارا اسمبلی ہم آپ کو کے یہ سٹاف بتا کو رہے بٹ مارا یہ ہے. بھی حقیقت ہے نیازی صاحب کہ آپ نے سپلیمنٹری آپ نے ایجنڈا پیش ہماری کر کے اس پہ ڈیمانڈ ووٹنگ کی- کرائی ہے آج سینٹ میں. قائمہ کمیٹیوں میں بل نہیں بھیجے گئے تھے وہ. اور سپلیمنٹری، مطلب کیا سپلیمنٹری قانون کے سپلیمنٹری کچھ بھی نہیں ایجنڈے ہوا. میں کوئی رولز ہر ہوتے چیز ہیں. رول یہ نہیں ہوتا کہ آل آف ریگولیشن اور سڈن پروسیجر سرپرائز آ کے نیچے جائے. ہوئے. چلے یہ آپ چیک کیجئے گا پھر نیازی صاحب، آپ کو بھی اس پہ کلیئرٹی ہو میں جائے بھی گی. چیک کروں رومینہ گا، صاحبہ مجھے بھی کلیئرٹی ہے، یہ مجھے کلیئرٹی عائشہ ہے. آپ یہ اپنے مائنڈ میں کلیئرٹی پیدا کریں، ٹھیک ہے. مجھے ہے اپنی اس کلیئرٹی. میں سر آپ کو اور بھی آپ کے گھر کے اندر سے اور بھی آوازیں ہیں. فواد صاحب کی سر اس گفتگو کے اوپر آپ تینوں کا ایک ایک کامنٹ لے لوں. فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے انتہا پسندی کو لے کر اور حکومت اور ریاست کی تیاری کو لے کر، وہ کہتے ہیں ناکافی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ سٹنگ انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں. ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، کیونکہ جب وہ پہلے بیان دے چکے تو انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں بتایا کہ یہ تو پوری کابینہ کا فیصلہ اور بیان ہے. اور اس پہ رومینہ صاحبہ آپ کا کامنٹ کیا ہے کہ حکومت کے اندر سے اتنی سین وائس کا آنا کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں، جس طرح کی انتہا پسندی ہمارے آس پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں بھارت سے زیادہ اندرونی خطرات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کو یاد ہوگا عائشہ کہ پچھلے دور حکومت میں بھی نیشنل ایکشن پلان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس میں اپوزیشن کو بھی ساتھ لیا گیا تھا، سب کو ساتھ لے کے چلا گیا تھا اور بہت بڑے تھریٹس جو ہیں وہ ہوتے رہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس پوزیشن میں جہاں پہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان لوگوں نے مفاہمت کی ہے اور بہت ساری چیزوں میں معاہدے بھی کیے ہیں، جو بھی ہے وہ تو یہ خود بہتر جانتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ دور حکومت میں یہ لوگ ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور گورنمنٹ پہ پریشرز ڈال رہے تھے. تو اس لیے وقت تو بڑا ظالم ہے، بار بار کسی نہ کسی پہ آئی جاتا ہے. دیٹ از وائی وی کالڈ اٹ کارما. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے پاکستان کی بات کرتی ہوں، سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے عائشہ کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. انتہا پسندی کیسے آئی، کہاں آئی، وہ یہ سوال ایک دوسرے پر مت تھروئنگ کا نہیں ہے. آپ نے 3 سال میں اس انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ آپ صرف اور صرف ٹائم لیتے ہیں، چیزوں کو ویلا ٹپاؤ جسے کہتے ہیں نا، وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے رومینہ صاحبہ، سیریس نوٹ کے اوپر بٹ یہ سیریس نوٹ کیا ہے نا، آپ کی کم از کم آپ کے سٹنگ انفارمیشن منسٹر ہیں، تو گورنمنٹ سیریس ہے اس معاملے کو لے کر. سینیٹر صاحبہ عائشہ ایک دفعہ چیزوں کو ادھر ادھر پر کپڑا ڈال دینے سے چیزیں ڈھک نہیں جاتی. اچھا یہ ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی سینیٹر صاحبہ، یور کامنٹ. یو آر اباؤٹ ٹو، یا آپ اپنا پروگرام آپ ختم کرنے والی ہیں. میں اس ٹائم کو یوز کرنا چاہوں گی. میری رائٹ کے خلاف میرا رائٹ چھینا گیا. میرا رائٹ تھا کہ مجھے پہلے پتا ہو کہ کیا ایجنڈا ہے. وہ سپلیمنٹری ایجنڈا آیا رات کے 12 بجے، سپلیمنٹری ایجنڈا پروسیس ہوا اور ہمیں سرپرائز ملا. ہمارا ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ یہ پروسیس جیسے امجد صاحب کہہ رہے تھے، بٹ دس ڈیڈنٹ ہیپن اور شور و غوا کر کے اس کو پاس کیا گیا. ٹھیک، ہمارا اس پہ آبجیکشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح پارلیمنٹ نہیں چلائی جا سکتی. اس کا مقصد ہی آپ اپوزیشن کی بالکل ہی آپ دبا دیں، آواز ختم ہی کر دیں، تو کیسے کام چلے گا پھر؟ ٹھیک ہے، نیازی صاحب کا کامنٹ لے لیتے ہیں اس پہ. نیازی صاحب ایک کامنٹ کیجیے گا. بہت کم نمبروں کا فرق ہے جو جی فواد چودھری صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا بیان ہے یا حکومت کا بیان ہے؟ بحثیت قوم، بحثیت ذمہ دار، میں سمجھتا ہوں ایک شہری کے، میں سمجھتا ہوں کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو گروپس ہیں جو آپریٹ ہو رہے ہیں اس پاکستان کے اندر، تو ان کے خلاف جو ہے ہمیں ایز اے قوم سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیں باہر سے کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ گرائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر واقعی سیریس ریزرویشنز ہیں، اسٹیٹ کی بھی ہیں، اداروں کی بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں
وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں 9 کائنیٹک جو گروپس ہیں خاص طور پہ ان کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے قوانین لانے کی ضرورت ہے، ایسی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، جس میں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ امجد علی خان نیازی، سمینہ خورشید عالم صاحبہ، سینیٹر رخسانہ زبیری صاحبہ، آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔